باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جس موضوع پہ آج میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں وہ ہے غریب قوم کے امیر شوق۔ ہم پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں کہ ہم غریب قوم ہیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم غریب قوم ہیں۔ یعنی ہم نے خود کو اور حکمرانوں نے ہمیں اور دنیا نے ہمیں کہہ کے سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ ایک غریب قوم ڈکلیئر کر دیا ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی غریبی کے زیادہ تر ذمہ دار خود ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ ہم ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جس کو ہمارے مذہب نے فضول خرچی کہا ہے۔ اس کی زندہ مثال دیکھ لیں کہ شادیوں پر ہم اپنی بیٹیوں کو وہ سامان دیتے ہیں جو آج سے 20 سال بعد ان کے کام آنا ہوتا ہے، مثلا رضائیاں، برتن، کپڑے، سیٹ۔ یہ ساری چیزیں وہ ساری زندگی نہیں استعمال کرتی اور کسی کونے میں پڑی رہتی ہے۔ یعنی فیوچر کی انویسٹمنٹ جو ہمیں فیوچر میں کرنی چاہیے وہ ہم آج کر کے اور اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ جیسے لہنگا، غرارہ، سوٹ، اور وہ 1 لاکھ روپے کا سوٹ ہوتا ہے اور وہ ایک دن میں ہی پہنا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ سے ٹرنک کی زینت یا کسی الماری کی زینت بنا رہتا ہے، اس کو پہننے کا دوبارہ موقع ہی نہیں آتا۔ ہم وہ چیزیں جن کا فیشن آج کل روز بدل رہا ہے، مثلا کپڑوں کا، وہ بھی ہم بے تحاشا دیتے ہیں۔ عورتیں اپنے الماریوں میں کپڑے رکھے رہتی ہیں، فیشن آؤٹ ہو جاتا ہے، نئے کپڑے خرید لیتی ہیں اور وہ کپڑے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر پیسے خرچ کریں جن کی آپ کو ضرورت نہیں تو آپ کے پاس ان چیزوں پر پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوں گے جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہم فضول خرچی میں شادی میں اتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں کہ اس کے بعد مقروض ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ چائنا میں رہتے تھے، جب وہ شادی کرنے کے لیے پاکستان آئے تو یہاں سے پکچر کھینچ کر چائنا لے گئے اور اپنی ایک چائنیز فرینڈ کو دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں کسی رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو آپ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اس سے بھی پور ہے۔ تو انہوں نے کہا جی شادی تو آپ بڑی رائل کرتے ہیں۔ تو وہ یعنی اس قوم کو وہ شادی رائل لگتی ہے جو شادی کے اوپر بھی سوٹ کرائے پر لے کر پہنتے ہیں، یعنی دلہا دلہن کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ کرائے کا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے پیسے خرچ کر کے بنانا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ڈمپ کر دینا۔ اسی طرح عورتوں کو میک اپ کٹس دی جاتی ہیں، ان کی استعمال کی نوبت شادی بیاہ پہ آتی ہے یا کسی پارٹی پہ آتی ہے، اور عام آدمی کے گھر میں اتنی پارٹیاں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ اس کو شادی کوئی 2-4 مہینے بعد آ جائے گی، 6 مہینے بعد آ جائے گی، لیکن اس پہ اس میک اپ کا سامان جو کہ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے اس کی الماری میں پڑا پڑا وہ ضائع ہو جاتا، پھر نیا لے آتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں ہم بہت زیادہ فضول خرچ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک روزوں کی مثال لے لیں، جب تک ہمارے ٹیبل پر 10 ڈشیں نہیں ہوں گی ہمارا روزہ نہیں افطار ہوگا۔ سیب 400 روپے کلو بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جب تک ہم کھائیں گے نہیں ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ لیمو 300 روپے کلو بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جب تک ہم لیمن پانی نہیں پئیں گے ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف تو وہ تھے جو پانی سے روزہ کھولتے تھے اور اس کے بعد کھانا کھا لیتے تھے۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں خود کو ڈالی ہوئی ہیں۔ جب کسی بندے کو اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ اس طرح فضول خرچی نہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم خوشی بھی نہ منائیں۔ بھائی جان، خوشی منائیں لیکن اپنی بساط کے مطابق منائیں، اپنی اوقات کے مطابق منائیں۔ کون سی ایسی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کے جہیز کا سامان اکٹھا نہیں ہوتا، بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان بنا دیا۔ دوسرا، مہنگے موبائل ہر وقت اپنے پاس رکھنے، افطار پارٹیاں، ریسٹورنٹس میں افطار پارٹیاں۔ اسی طرح جشن زادی آتا ہے تو ہم لاکھوں روپیہ کاغذوں پر، جھنڈوں پر اور ماسک پہ ضائع کر دیتے ہیں، فیس پینٹنگ پہ ضائع کر دیتے ہیں، فضول میں گھومتے رہتے ہیں، اسے پٹرول ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے
یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہماری حالت بہتر کریں؟ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہماری حالت بہتر ہوگی. ہم تو سارے اپنا پیسہ اللہ تللے پہ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر اس کا قرض ساری زندگی چکاتے رہتے ہیں، پھر ہماری معاشی حالت بھی بہتر نہیں ہوتی. نمود و نمائش نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا، کچھ میڈیا نے کام خراب کر دیا. ہر وقت وہاں پہ فیشن، نئے فیشن، نئے سوٹ، نئے میک اپ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. عام عورت احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. وہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے بھی یہ لا کے دو، وہ اس کے لیے پھر کرپشن کرتا ہے. کچھ لوگ تو اس لیے بھی کرپشن کرتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس نہ ڈاؤن ہو جائے. یعنی اگر آج ان کے پاس کلٹس گاڑی ہے تو میدان پہ آنا پڑ جائے تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا سٹیٹس سمپل خراب ہو گیا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے. وہ اس موقع پر رہ کے کرپشن کرتا ہے. کہتے ہیں جی نمبر 1 آنا مشکل بات نہیں ہے، نمبر 1 رہنا مشکل بات ہے. تو ہم ہمیشہ ساری زندگی امیر ہم ہوتے نہیں ہیں، امیر شو کرنے میں گزار دیتے. اس کے لیے ہمیں رشوت لینی پڑے، قرض لینا پڑے، بے ایمانی کرنی پڑے، ہم وہ کرتے ہیں. اس لیے تو ہماری قوم کا ایمانداری کا معیار گر گیا ہے. ایک مولانا فرماتے ہیں کہ میں حکمرانوں کو کیا کہوں، یہاں تو ریڑھی والا بھی بے ایمان ہے، وہ بھی کسی غریب کو چونا لگا جاتا ہے. جو 1 مہینے بعد پھل خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ حالانکہ خود بھی غریب ہوتا ہے. جب غریب ہی غریب کا احساس نہیں کرے گا تو امیر غریب کا کیسے احساس کرے گا؟ حکمران کے ہاتھ میں ہم گلیل پکڑاتے ہیں، کہتے جاؤ شیر مار کے لاؤ، وہ کیسے کرے گا؟ تو جس قوم کی فرد سے خاندان بنتا، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. جب آپ کا فرد ہی خراب ہوگا تو معاشرہ بھی خراب ہوگا. پھر کسی کو کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو درست کرو تو وہ کہتے ہیں جی میرے اکیلے سے کیا ہوگا. گورنمنٹ کسی چیز سے منع کرتی کہ یہ استعمال نہ کریں تاکہ منوپلی نہ قائم ہو اور مہنگی نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہم نے ضرور کھانی ہے. اسی طرح ہمارے ایک پاکستانی دوست کسی عورت کے پاس چلے گئے کسی فارن کنٹری میں، تو انہوں نے کہا جی مجھے ناشتے میں آملیٹ چاہیے. انہوں نے کہا جی انڈا تو ہمارے حکمران نے کہا کہ نہیں کھانا تاکہ جو انڈا مہنگا بیچتے ہیں ان کی بہتر نہیں ہو سکے. اس نے کہا جی میرے ایک سے کیا فرق پڑتا. انہوں نے کہا جی ایک ایک کر کے قوم بنتی. اسی طرح آپ جس کو بھی کہیں کہ یار تم اپنی حالت درست کرو، وہ کہتا جی ساری دنیا خراب ہے میں کیوں درست کروں. تو پھر ہم اچھی قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کام بھی کوئی نہ کرنا پڑے، پیسہ بھی خوب ملے، ہم سٹینڈرڈ کی لائف بھی گزاریں اور اینڈ پہ پریشان بھی رہیں. ہم پریشانیاں اپنی خود مول لیتے ہیں. حکمران تو جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، ہم تو بہت ساری زیادتیاں خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. جب یہ زیادتیاں ہمارے اپنے ساتھ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، حکمران نہیں کچھ کر رہے. حکمران کیا کریں پھر؟ جب کسی قوم کو، اقبال نے صحیح فرمایا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی عوام باہر نہیں نکلتی، خود وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی، ہم پوچھتے ہیں تم عوام نہیں ہونی. جی میں تو عوام سے بالا تر ہوں. قانون دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. اشارہ میں کاٹوں تو جائز ہے، کوئی اور کاٹے تو غلط ہے. کہ میں اپنی قوم پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ ہم اسی قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنی حالت نہیں بدل، ہم پھر معاشرے کو دیکھ کے وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے کئی دوست جو فارن معاشرے میں رہ کے آتے ہیں ادھر آ کر ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ادھر سے پل بڑھ کے گئے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ اسپیکٹ دیکھ لیا ہوتا. ہمیں ایمانداری اور بے ایمانی میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی ذرا قوم کی حالت چیک کروں. تو وہ گیا ایک شہر میں، اس نے ایک تالاب کھدوایا اور اس نے کہا جی رات کو ہر بندہ اس کے اندر دودھ کی ایک بالٹی ڈالے گا، اندھیرے میں کوئی اس کو دیکھے گا نہیں. صبح دیکھا تو پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا. ہر بندے نے یہ سوچ کے پانی کی بالٹی ڈالی تھی کوئی اور دودھ ڈال دے گا، میرے ایک بالٹی پانی سے کیا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا گھر بھی بہت کھلا ہو، بہت بڑا ہو، یعنی ہم رہیں تو 3 افراد اور گھر کنال کا ہو. گھوڑے کو دیکھنے جتنا مرضی امیر ہو، ایک فلیٹ میں پوری زندگی گزار دیتا ہے. ایک کمرہ، چھوٹا سا سٹنگ، ایک کچن، بس. ایک دو اس کے پاس کپڑے کے جوڑے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جب تک 10 جوڑے نہ ہوئے ہمیں اطمینان نہیں آتا. عورتوں کی الماریاں بھری رہتی ہیں جوڑوں سے، ادھر پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ہم فیوچر میں جو چیز استعمال کرنی ہوتی ہے اس کی انویسٹمنٹ آج کرتے ہیں، جبکہ جو عقل مند قومیں وہ یہ نہیں کرتی، وہ جب وقت آتا تب کرتے ہیں. ہماری بیٹیوں بہنوں کے
گھروں میں کروڑوں روپے کا جہیز کی شکل میں آنے والا سامان ایسے ہی پڑا ہوا بغیر کسی استعمال کے، وہ ساری زندگی پڑا رہتا ہے۔ ویسے عورتیں کہتی ہیں کہ جی فیشن روز روز بدل رہا ہے، تو وہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی جو کہ 10 سال بعد استعمال ہونی ہوتی، وہ آج ہی آپ کی پیٹیوں میں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ہر بندے کو اپنی حالت کو درست کرنے کے بارے میں سوچنا، سمیت میرے۔ میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ میں اس قوم سے الگ ہوں، یا میں خود دودھ کا دھلا ہوں اور میں بڑا پوتر ہوں، نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہمارے محلے دار، ہمارے رفقا، ہمارے عزیز و اقارب، اور پھر ہم شام کو جب خود ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے ہمیں غریبی آتی ہے، اور شام کو اپنے بڑوں کو 10 گالیاں نکال کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر وہی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو کون ہمارے ساتھ مخلص ہوگا؟ تو اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ مخلص ہونے سے پہلے اپنے ساتھ مخلص ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، اور آپ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے۔ اس لیے تو ہمارا ملک جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، جس کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی بات منوا جاتا ہے۔ جنگل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بھیڑیے اکٹھے ہوتے ہیں شیر کو پکڑ لیتے ہیں، بھینسے اکٹھے ہیں شیر اکٹھے ہوتے ہیں بھینسے کو پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر بھی ہمارے بھی انجینئر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، ڈاکٹر اپنی بات منوا لیتے ہیں، دکاندار تاجر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جنگل کے قانون کی طرح جب تک ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، تخریب کاری نہیں کریں گے، کوئی ہماری بات نہیں مانے گا۔ تو پھر ہم مہذب قوموں کی لسٹ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ باقی جو رہی صحیح بات سادگی کی، تو کرونا نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا۔ ہم نے شادیاں بھی سادگی سے کی ہیں، ہم نے فنکشن بھی سادگی سے کیے ہیں، ہم ریسٹورنٹس میں بھی نہیں گئے، ہم سڑکوں پہ بھی نہیں پھرے۔ اصل میں ایسے حالات قوموں پہ ان کو سبق دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ وہ قوم پھر کیسے ترقی کر سکتی؟ جب اس نے سبق ہی نہیں سیکھنا کسی چیز سے، تو کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں ہمارے حکمران نالائق ہیں۔ ہم خود نالائق ہیں تو ہمارے حکمران کہاں سے لائق ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر بندے کو کسی نہ کسی لیول پر اپنے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے اگر آپ کا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں، تو آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ دین کی شکل میں دیکھ لیں یا دنیا کی شکل میں دیکھ لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اگلے دن زیادہ برے ہو کر پیش ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم پر عذاب آئیں، اور یہی وبائیں آئیں گی، پھر بیماریاں آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی ہماری اوقات بتا دیتا ہے کہ تم اس قابل ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمیت میرے ہم سب کو سادگی کی ضرورت ہے، اپنے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے، فضول خرچی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم اس چیز پر پیسہ نہ خرچ کریں جس چیز کی ہمیں آج ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہر بندہ اپنے پیٹ کی ہر کسی کو پڑ جائے گی۔ جب ڈیمانڈیں بڑھیں گی گھر والوں کی، تو شوہر جو گھر کے سربراہ ہیں وہ کرپشن کریں گے، جب کرپشن کریں گے تو معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا تو پھر پورا ملک خراب ہوگا۔ تو دوستو، یہ میری ایک آج کی ویڈیو میں عرض تھی، سمیت میرے ہم سب کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، و پاکستان زندہ باد۔